قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی، جن کے ذریعے انصاف ہوگا. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے نا، کہ کس نے اچھا کام کیا کس نے برا کام کیا، تو ان کو وزن کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ خود جانتے ہیں کہ فلاں بدکار ہے، فلاں نیکوکار ہے، فلاں نے اچھے کام کیے ہیں، فلاں نے برے کام کیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اعمال نامے مرتب فرمائے، اس میں ایک ایک چیز اس میں درج ہے. یہاں تک کہ آدمی جب دیکھے گا کہ میری چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں پر درج ہے تو حیران ہو کر کہے گا کہ مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسی کتاب ہے یہ کہ اس کے اندر چھوٹی بڑی ہر چیز موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ سب اعمال نامے رکھنے کی؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا یہ فاسق ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ صالح ہے. خود ہی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ فرما دیتے، اس کو جنت میں بھیجو، اس کو جہنم میں بھیجو. لیکن اعمال نامے مرتب فرمائے، ایک ایک چیز دنیا کے سامنے وہ رکھ دی اور پھر ان کا وزن بھی فرمایا دنیا کے سامنے. کیوں؟ وجہ بیان کر دی کہ انصاف صرف اتنا نہیں ہے کہ انصاف کیا جائے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، تاکہ وہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال نامے بھی کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اور آگے کیا ہے؟ وَالْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. تو ہر انسان کے اوپر یہ مقرر کر دیا آخرت میں خود دیکھ لو تم نے کیا کیا تھا. تو یہ بتا دیا کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، دوسرا آدمی بھی تسلیم کر لے کہ ہاں یہ انصاف ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موازین قائم کیے ہیں، ترازویں قائم کیے ہیں، اس کے اندر اعمال ناموں کو تولا جائے گا. یہ کلام ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے یا آدمی تولے جائیں گے یا اعمال تولے جائیں گے. تو حضرت امام بخاری نے ترجیح اس کو دی ہے کہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ ان کے اعمال تولے جائیں گے، بذات خود اعمال تولے جائیں گے. اعمال نامے نہیں، اعمال یعنی ہر عمل کا ایک وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو تولا جائے گا اور تول کر پھر اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو ثواب دینا ہے یا عذاب دینا ہے. تو وزن ہوگا، یہ بتا دیا کہ اعمال کا وزن ہوگا. یہاں دیکھنے میں اعمال جو ہیں وہ کچھ اعراض نظر آتے ہیں، نظر آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کی ایک صورت مثالیہ موجود ہے اور اس کا وزن ہوگا آخرت کے اندر. تو یہاں ہمیں عمل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک صورت ہے، اور وہ صورت ہے جس کا وزن ہوگا. پہلے کہا لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اعراض ہیں، ان کا وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی جوہر ہو کوئی جسم ہو تو اس کا وزن ہوا کرتا ہے. اب آج کی سائنس میں یہ بتا دیا کہ اعراض بھی تولے جاتے ہیں. حرارت تولی جاتی ہے، سردی تولی جاتی ہے، گرمی تولی جاتی ہے، اس کے لیے میٹر ایجاد ہو گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا اعمال کو تولنے کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں؟ تو اعمال ہی تولے جائیں گے. امام بخاری جو یہ کہہ رہے ہیں ان اعمال بنی آدم، یہ در حقیقت تردید کر رہے ہیں ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ اعمال نامے تولے جائیں گے یا آدمیوں کو تولا جائے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان اعمال بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. وقولہم، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. کیا معنی؟ کہ جو کلمہ زبان سے نکلا ہے، جو بات انسان کی زبان سے نکلی ہے،
اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وزن ہے، اور اس وزن کو بھی اس کو بھی تولا جائے گا، جس کے لیے حدیث لائے ہیں آگے کہ یہ ثقیل ہے میزان میں یہ کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہر انسان کے زبان کے اندر سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی تولی جائے گی۔